لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا کے ہمارے ہاں دعاؤں کرنے کا معمول ہے، یہ ہماری رائے میں نہ فقہ سے ثابت ہے، فقہ کی مستند کتابیں، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے. فتاوی عالمگیریہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے نا فتاوی عالمگیریہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دعا مانگے، وہ اللہم انت السلام پڑھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. تو فقہ میں تو بہت گہرائی میں جا کے جزیات لکھی، فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی کتابوں کی نہیں. پھر بھی میں اتنا ظرف کر کے کہہ رہا ہوں بھائی اگر اتفاق نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ لڑنے کی پھڈے کی ضرورت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بعض لوگوں نے کچھ مسائل کو دیوبندیت کا معیار بنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ دیوبندی سے نکل گیا، پھر اہل سنت سے نکل گیا، پھر تھوڑے دنوں میں اسلام سے پتلی گلی سے نکل گیا. تو ایسا اتنا گلی کو تھوڑا چوڑا رکھو بھائی، کوئی نکلنا چاہے تو ٹائم لگے اس کو نکلنے میں. اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں میں نہیں مانگتا دعا نماز کے بعد، اخپل طریقے سے مختصر سی اپنی طور پہ مان لیتا ہوں. مؤذن صاحب کتنی لمبی گردان چلاتے ہیں نا، ہماری مسجد کے مؤذن صاحب تو پورا میرا بھی کفارہ وہ ادا کر لیتے ہیں پوری ماشاءاللہ تفصیل سے. تو میں نے ان کو بھی کبھی نہیں کہا کہ نہیں کرو. آئی بات سمجھ میں؟ 11 سال میں ایک دفعہ ان کو نہیں کہا کہ مولوی صاحب یہ دعا نہ مانگے. بھائی وہ میرے مقلد تھوڑی ہیں، میں تو اپنے عمل کا ہوں، میں کسی کو کیوں ٹوکوں؟ وہ آپ کو اطمینان ہے تو مانگ لو بھائی، ہم تو وہ کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ وہ کر لو. میں ان کو بولوں گا تو وہ بولیں گے وہ والے مولانا صاحب تو بول رہے ہیں مانگو، تو پھر وہ بیچارے کہاں جائیں گے مؤذن صاحب؟ تو میں کہوں گا بھائی میں تو اپنی رائے بتا سکتا ہوں. مجھ سے اگر کسی دن، اور مؤذن صاحب بھی بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہیں، ایک دن بھی مجھ سے پوچھا نہیں ہے انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مؤذن صاحب معذرت کے ساتھ، مجھ سے نہیں پوچھتے یہ مسئلہ. تو بھائی ٹھیک ہے یار. اور یہ بھی میں یہ اس لیے بھی باقی رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ جائے کہ بھائی ظرف اپنا، ایک ہی مسجد میں دو مختلف رائے پر بھی عمل بولو نا ہو سکتا ہے کہ مؤذن کا اسٹائل کچھ اور، امام کا اسٹائل کچھ اور. پھر بھی برداشت کرنا سیکھو اللہ کے بندو. یہ کوئی مسئلہ ہے کہ میں گریبان سے پکڑوں مؤذن تم نے کیوں کیا؟ چھوڑو برداشت کرو. کوئی اتنا بڑے، اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں. لوگوں کے سر پہ بال نہیں اگ رہے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. کم عمری میں بال گر رہے ہیں. میں تو جب چرنا سے میں نے چھلانگ لگائی نا تو پہلی دفعہ کیمرے سے اپنے آپ کو اوپر سے دیکھا میں نے. ہم تو شیشے میں سامنے سے دیکھتے تھے، اوپر کا کیا حال ہے. تو وہ اوپر سے جب ویڈیو بنی ہے تو میں نے جب اپنا سر کا حال دیکھا میں نے کہا یہ تو رفع الیدین کا مسئلہ تو بھائی بات کا مسئلہ ہے یار یہ تو اوپر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. تو یہ تو کیا ہے، شادیاں وادیوں کی باتیں اور یہ سب کیا باتیں ہیں یار. یہ تو لوگ بولیں گے اوپر سے تو آپ خالی ہو. تو ہم نے اپنے بالوں کا علاج کرا، اللہ کا شکر ہے کافی. وہ ایئرپورٹ ختم ہو گیا کم از کم. وہ جو بالکل ہی عجیب سا حساب کتاب تھا نا وہ ختم ہو گیا. مایوس نہیں ہوں گے اب آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو وہ خطرناک حد تک جو حالات خراب تھے، اگر میں اس کو چھوڑ کے مؤذن صاحب کے پیچھے لگ جاتا تو جو سائیڈوں کے بال ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے. تو اس لیے بھائی پھڈے بازی نہیں کرو، جھگڑے نہیں کرو، نفرتیں نہیں پھیلاؤ. علم کے نام پہ لوگ جو دین سے ویسے ہی دور ہیں بولیں یار ان مولویوں کے پھڈے ہی ختم نہیں ہوتے. ایک کہتا ہے یہ بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے فرض ہے. ایک عالم کی رائے اگر کوئی ہمیں عالم سمجھتا ہے، ہم تو نہیں ہے، کوئی رائے اس نے بیچارے نے پیش کر دی ہے، بولو بھائی مفتی صاحب کی رائے جن کی سمجھ میں آ رہی ہو فالو کر لیں، نہیں آ رہی تو بھائی تمہیں پھر جس کی سمجھ میں آ رہی تم اس کو فالو کر لو. کیا خیال ہے؟ ایسا کر لو. تو ہمیں یہ والی رائے سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پہ طنز نہ دیں، تانے وانے نہ دیں پلیز. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. انگلش میں تو پلیز ہی کہہ سکتے ہیں نا. اور باقی سوال کے جواب کل بہت زیادہ ٹائم ہو گیا بھائی. دولہا بھائی بہت معذرت، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.